السلام علیکم دوستو، میٹرکس اسپیشل کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے آئل اینڈ گیس کے حوالے سے۔ وقتاً فوقتاً پاکستان میں کبھی پیٹرولیم کا، کبھی گیس کا، کبھی بجلی کا بحران پیدا ہوتا ہے، اور حسب معمول اپوزیشن حکومت کو مورد الزام ٹھہراتی ہے، حکومت اس کا الزام پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتی ہے، پچھلی حکومتیں بیوروکریسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتی ہیں۔ تو ایک بڑی کنفیوزڈ مبہم سی صورتحال سامنے آتی ہے۔ عوام کو سمجھ نہیں آ پاتی کہ اگر قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہوا، اگر گیس یا بجلی یا آئل میں کمی ہوئی، جس طرح کہ ہم سن رہے ہیں کہ LNG کا بحران ایک بار پھر آیا ہے جون کے مہینے میں پاکستان میں، تو بنیادی سوال اس سے یہ اٹھتا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، کون ہے اس تمام تر صورتحال کا ذمہ دار۔ اس کے جواب کے لیے ہم نے ایک انجینئر ہیں، سابقہ چیف ایگزیکٹو ہیں مختلف اداروں کے، محمد رضی الدین صاحب ہیں۔ ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو بحران بار بار پیدا ہو رہے ہیں اور جو الزامات در الزامات لگتے رہتے ہیں، قیمتوں میں اضافہ، کمی، یہ وہ، اس کی آخر بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہر اکانومی میں آئل اور گیس ایک لائف لائن ہے، چاہے وہ یورپین کنٹریز ہیں، جاپان ہے، چائنا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش، کوئی صومالیہ، ہر ایک کے پاس تیل اور گیس سب سے اول نمبر پر ہے۔ اور سب سے جب تک آپ اپنی پلاننگ نہیں کریں گے، جیسے آپ گھر کی آپ پلاننگ نہیں کریں گے تو پھر آپ دھکے کھاتے رہیں گے۔ ہمارے پاس بھی یہ بڑا فقدان آیا ہے پچھلے 20 سال سے، 20 سال سے پہلے نہیں، 20 سال ہو گئے، ہماری پلاننگ نہیں ہو رہی، 5 ایئر پلانس پراپر نہیں بن رہے، ہمارے اینول پلانس نہیں بن رہے، 6 منتھلی پلانس نہیں بن رہے، منتھلی پلانس نہیں بن رہے۔ جب آپ کے پاس پلان ہی نہیں ہوگا اور آپ اپنے خانوں میں بیٹھ کر کچھ سوچ لیں گے کہ جی بس یہ ہوگا اور میں کر دوں گا، تو یہ صورتحال آپ کو آ رہی ہے، آتی رہے گی، بار بار آتی رہے گی۔ تو ہمیں جب تک حکومت جو ہے، جو حکومتی ادارے ہیں، جب تک وہ پلاننگ کر کے دیکھیں نا، ہر جگہ پر یہ بتائیے کہ منصوبہ بندی کا فقدان کیوں ہے آخر؟ ایسے ہوا کہ پہلے پلاننگ کمیشن جو تھا وہ بہت بڑا اسٹرانگ اینٹی تھا، لیکن آج سے 20 سال پہلے جب حکومت آئی تو انہوں نے کہا کہ پلاننگ کی کوئی ضرورت ہے، ہم کر رہے ہیں، بس ہم جو کہیں گے وہ پلان ہے نا۔ تو پلانس جو بن رہے تھے 5 ایئر پلان، جو پاکستان کے 5 ایئر پلان تو ساری دنیا میں مشہور تھے 50s and 60s میں، کوریا لے کے دوڑا اس کو، چائنا لے کے دوڑا، جاپان لے کے دوڑا، یورپینز لے کے دوڑے کہ جی یہ کیا پلان بنا دیا انہوں نے۔ میں 60s کی بات کر رہا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ وہ پلانس بنتے رہے، 7th 8th 9th ایئر پلان بنا، اس کے بعد 10th 11th وغیرہ میں 20 سال ہو گئے کوئی پلان نہیں بن سکا۔ اچھا، یہ پلانس تو نہیں بنے، آپ بتا رہے ہیں 20 برسوں سے۔ ہم نے بحرانوں سے بچنے کے لیے یہ جو ادارے بنائے تھے، نیپرا ہے، اوگرا ہے، اس طرح اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، تو ان کے بنانے کی بنیادی وجہ کیا مقصد تھا ان کا، اور یہ اپنا کام کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں، بتاؤں کہ ہر ایک ادارے میں، چاہے اکیڈمک ہو، انڈسٹری ہو، آئل اینڈ گیس سیکٹر ہو، پاور سیکٹر ہو، 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہر ادارے میں: انفارمیشن، ڈیٹا، انالیسس۔ وہ یہ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہم نے ختم کر دی اپنے اداروں سے، چاہے وہ نیپرا، اوگرا، منسٹری آف پیٹرولیم، منسٹری آف پاور، منسٹری آف فائنانس، یہ چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں کہ نہ ہم کوئی ڈیٹا اکٹھا کریں گے، انفارمیشن اکٹھا کریں گے، نہ ہم کوئی انالیسس کریں گے، اور ہم بس اسی طرح بولتے چلے جائیں گے اور چیزیں ہوتی چلی جائیں گی، جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے۔ تو مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیسکس میں چلے جائیں اور ایک پلان بنائیں۔ ہر چیز کے لیے پلان ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس پلان، آپ کے پاس نہ انٹیگریٹڈ انرجی ماڈل ہے، نہ انٹیگریٹڈ انرجی پلان ہے، نہ آپ کے پاس انٹیگریٹڈ ایکسپینشن، پاور ایکسپینشن پلان ہے، نہ آپ کے پاس کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے، بس بغیر اس کے کنٹری 22 کروڑ عوام، اتنی بڑی اکانومی ویسی تو نہیں چل سکتی نا۔ آپ جہاز میں اڑیں گے، آپ بولیں گے جی یہ رڈر کو نکال کے پھینکو، یہ اسٹیئرنگ کو نکال کے پھینکو، پھر بھی میں چلا جاؤں گا، ایسا تھوڑی ہو سکتا۔ آپ دنیا کو دیکھیں، لوگوں نے مطلب پیسہ خرچ ہونے کی بات نہیں، پلاننگ پہ بڑا کم پیسہ خرچ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پلاننگ سے آپ پلان کر کے آپ کو ٹھیک ہے جو ہوگا تو ہوگا، لیکن جب آپ کو پتہ ہوگا کہ سنگاپور میں کیا ہوا، چائنا میں کیا ہوا، اچھا گلف میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ اپنے پلان کے مطابق چلتے رہیں گے۔ کارپوریٹ کمپنیز جو ہیں وہ پلان کر کے چل رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں وہ سکسیزفل رہتی ہیں۔ اچھا، اب اگر منصوبہ بندی نہیں ہوئی ہے
تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ اس ملک میں پاکستان میں جس طرح بہت سارے مفاد پرست گروہ ہیں، چاہے وہ آپ چینی کو لے لیں، آٹے کو لے لیں، سیمنٹ، فرٹیلائزر کو لے لیں، تو کیا پھر جو نیپرا ہے، اوگرا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح وہ ایک کارٹیل یا مفاد پرست گروہ کی حیثیت اختیار کر لی ہے؟ اور منصوبہ بندی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ اگر ہوگی تو پھر ان کے جو اپنے لوگوں کے مفادات جو ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گے؟ ہر اکانومی میں مونوپلیز کریٹ ہوتی ہیں، کارٹیلز کریٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے. جب آپ سپلائی کم کریں گے تو سبزی منڈی میں بھی کارٹیل کریٹ ہو جائے گا، مونوپلی کریٹ ہو جائے گی. یہ تو ایک اکنامکس کا بیسک فارمولا ہے. جب آپ پلاننگ کے تحت ایک اپنی سپلائیز کو زیادہ کر دیں گے تو مونوپلیز ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. ہاں، یہ ہم بحث کر سکتے ہیں، بحث کرنا چاہیے. اور نیپرا اوگرا نے پرسوں میں بھی گیا تھا ایک ہیئرنگ میں اوگرا کی، انہوں نے بولنے کا موقع دیا. وہ نہیں بولے، ہم بولتے رہے، مطلب 6-7 لوگ بولتے رہے، خوب کھول کے بولے اور وہ سن رہے تھے اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا. تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ پالیسی ایسی بنائیں گے، جو پالیسیز ہماری ایسی ہیں جو کہ مونوپلی اور کارٹیل کو آگے بڑھاتی ہے اور کمپٹیشن کو کم کرتی ہے، ان پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہماری ایکٹس ہیں، اوگرا نیپرا کے ایکٹس ہیں، اور ہماری جو پیٹرولیم پالیسی ہے، پاور پالیسی ہے، یہ کس حد تک مونوپلسٹک کریٹ کرتی ہے. آپ تو مثبت مقابلے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ جو ایک مونوپلیز کا یا جو کارٹلز کا ایک مثبت کردار بھی ہوتا ہے. کارٹلز دنیا میں ہر جگہ پہ موجود ہیں، لیکن وہ جو کارٹلز کے ذریعے چند گروہوں کو مفاد یا فائدہ پہنچانے کا جو عمل ہے، ان اداروں کا بنیادی مقصد تھا اس کو روکنا، لیکن وہ یہ روکنے میں ناکام رہے ہیں. لیکن یہ ادارے جو ہیں، جو اتنے ریگولیٹر ہیں، چاہے وہ آپ کا پیمرا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. یہ برون منت ہے ایک لیٹر کے ٹرمینیشن کے. جب ان کو جس طرح نیب کا، اچھا اس کی وضاحت کریں کہ ایک لیٹر کے ذریعے ٹرمینیشن، اس کا کیا مطلب ہے کہ آزاد مطلب نہیں ہے؟ دیکھیں نا، ان کو تو ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، چیئرمین اور ممبرس کو. اگر ان کو پتہ ہے کہ ہمارا 3 سال کا ٹینیور چلے گا اور کوئی ہم ہٹا نہیں سکتا، تو وہ بغیر جھجک، بغیر ڈر کے ڈیسیجنز لیں گے. ابھی تو وہ ڈیسیجنز لیتے ہیں اوپر دیکھ کر کہ جی ہم کیا بولیں کیا نہیں بولیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے، میں ایک کورٹ کچہری میں گیا ہوں، میں ابھی مطلب میں فرض کریں مجھ پہ ایک کیس ہو گیا اور میں کہوں کہ جج صاحب میرے گھر آئیں پھر میں کیس لڑوں گا، کیا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں ہمارے ریگولیٹرز ہیں، سارے ریگولیٹرز، پی ٹی اے، اوگرا، نیپرا، کیوں جاتے ہیں منسٹریز؟ کبھی جج اٹھ کے جاتا ہے کسی منسٹری میں؟ اچھا، آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادارے وزراء یعنی حکومت کی خوشنودی کے بغیر کام نہیں کرنا چاہتے، ہر کام کے لیے دے لک اپ ٹو دا منسٹر. جو آج کل جو ہمارے رولز ہیں، ان رولز کو چینج کرنا چاہیے. ان رولز کو چینج کرنا چاہیے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، یہ اے ڈی آر جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے ہیں، ان کے پاس ہائی کورٹ کی پاورز ہوتی ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ ہو، کوالٹی پیپل ہو، پروفیشنل ہو، انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں اس میں، لیکن وہ منسٹری آف پیٹرولیم کے انڈر نہ ہو، منسٹری آف پاور کے انڈر نہ ہو، کیبنٹ ڈویژن یا اسٹیبلشمنٹ کے انڈر نہ ہو. یہ ایک کوازائی جوڈیشل باڈی ہے. جب 88-87 میں جب ان کی سمریز بنی تھیں اوگرا نیپرا بنانے کے لیے، اس زمانے میں نام کچھ اور رکھے گئے تھے لیکن بعد میں نام چینج ہو گئے، تو یہ تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ باڈیز ہوں گی، یہ صرف جواب دہ ہوں گی جوڈیشل کاؤنسل کو یا پارلیمنٹ کو، مطلب اور کسی کو نہیں جواب دہ ہوں گی جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایسے ہوا کہ جیسے ہی آئے تو ان کو مطلب کچھ لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایک سیٹ بنا لی کہ قبر تک جانے کے لیے ہم ادھر بیٹھیں گے پھر قبر چلے جائیں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارکنگ لاٹ بن گئی. جی، پارکنگ لاٹ جو کہ لوگ ریٹائر ہونے والے افسران ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں اپنے تعلقات کے ذریعے ان اداروں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، جو کہ ابھی نہیں ہے. ابھی تو خیر پروفیشنلز آ کے بیٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اسی کانٹیکس میں کہ ان اداروں میں کون لوگ بیٹھے ہیں، یہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو نیپرا، اوگرا، پیمرا، پی ٹی اے، یہ تو یہ تصور تھا کہ یہ آئیں گے ریگولیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ عوامی پاکستان کے شہریوں کے حقوق کا بھی تحفظ کریں گے. کس حد تک یہ عوامی حقوق کا تحفظ کر پائے ہیں؟ یہ دیکھیں ان کے ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، جو ان کا مینڈیٹ ہے، جس پہ سمجھے کہ یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم عوام کا، حکومت کا اور بزنسز کو ایکولی لے کے چلیں گے.
یہ نہیں کہ ایک کو فیور کریں گے دوسرے کو نہیں کریں گے, ایک کو دبا دیں گے, نہیں, تینوں کو لے کے چلیں گے. لیکن وہ تینوں کو لے کے چلنے کے لیے جو رولز بنائے گئے, لکھ تو دیا گیا ایکٹ میں, لیکن جو رولز بنائے گئے ہیں وہ ان کے سمجھے کہ ان کو آپ نے ہتھکڑی بنا دی, ان کو آپ نے ہاتھ باندھ دیے. ایسے رولز بنائے گئے, رولز آ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے. رولز بننے چاہیے ایک پبلک ہیئرنگ کے بعد, نہ کہ ایک بند کمرے میں بننے چاہیے. یہ چیزیں مطلب وقت کے ساتھ ساتھ خراب بھی ہوتی چلی گئی اور ان کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور جلد ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ پبلک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے. ہمارے نمائندگان ہیں, ہماری سینٹ کمیٹیز ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. آپ بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ریگولیٹری فریم ورک ہے ہمارا پاکستان کے اندر, مختلف جو ریگولیٹری ادارے ہیں, ان کو مکمل طور پہ آزاد کرنا پڑے گا. بے شک, جی بالکل, جی ہاں. اور اگر آزاد یہ ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہم جو مفاد پرست گروہ ہیں ان کے مفادات سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل. میں خیال ابھی جو ہمارا جس کو ہم اتھارٹی کہتے ہیں, جو اوپر 4-5 لوگ ہوتے ہیں اتھارٹی, میں ابھی انٹریکشن کیا ہے, مجھے وہ بڑے انڈیپینڈنٹ لوگ لگ رہے ہیں. وہ اپنے انڈیپینڈنٹلی بول رہے ہیں اور ابھی 2 فیصلے بھی کیے ہیں اوگرا نے گیس کے لاسز کے بارے میں, جو کہ انڈیپینڈنٹ تھا, جو کہ پسند نہیں آیا, حکومت کو پسند نہیں آیا, لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم ریگولیٹر ہیں. تو اچھی بات ہے یہ, لیکن پھر بھی جو قانون دیا گیا نا اس کے آگے آ کے پھر تو دیکھیں ایک قانون ہے, چاہے کوئی کتنا پروفیشنل کیوں نہ ہو, وہ قانون کو تو فالو کرنا ہے اس نے. تو وہ جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی انڈیپینڈنس ہو, یہ انڈیپینڈنٹ ہوں اور یہ انڈیپینڈنٹ فیصلے کر سکیں. لیکن یہ بتائیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بظاہر تو ان کی جو وجود میں آئے یہ ادارے, تو بظاہر یہ آزاد ادارے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ ان کے جو سربراہان ہیں, ان کے جو بورڈ ممبرز ہیں, ان کو کون روکتا ہے بر وقت پیش از وقت منصوبہ بندی سے؟ دیکھیں ویسے کہنے کو تو یہ انڈیپینڈنٹ ہے اور انڈیپینڈنٹ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن جیسا کہ پرائس آف گیس ہے, ایک ایگزامپل دوں, پرائس آف گیس یہ سب کچھ انالیسس کر کے پھر حکومت کو دیتے ہیں کہ جی کیا کروں, پھر آپ کی انڈیپینڈنس کیا ہو گئی؟ اگر مطلب میں سب کچھ, ابھی میں آپ کے ساتھ میں انڈیپینڈنٹلی بات کر رہا ہوں, مطلب میں بالکل جینون بات کر رہا ہوں, اس کے بعد آپ کاٹ کوٹ کے ایک پریزنٹیشن کر دیں, وہ تو فیئر نہ ہوا. تو حکومت کو دینے کی مجبوری کیا ہے؟ لا میں لکھا ہوا ہے, مطلب جو رولز میں لکھا, ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا, پارلیمنٹ ایکٹ میں نہیں لکھا ہے, رول میں لکھا ہے کہ جی جب گیس ٹیرف آپ کیلکولیشن کر کے پورا حساب کتاب کر کے آپ ہمیں دیں, پھر ہم بتائیں گے آپ کو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ پاور میں بھی ہیں, گیس میں بھی ہیں, LNG میں بھی ہیں, جن کو ہٹانے کی ضرورت ہے اور جلد تاکہ یہ مسائل ختم ہو ہمارے. اور لوگ انڈیپینڈنٹلی, جب لوگ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کسی پریشر کے تحت, تو وہ میرے خیال میں بہتر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری جوڈیشری جو کہ یہ اوگرا نیپرا پیپرا جوڈیشری کی ایک ایکسٹینشنز ہے, ان کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تاکہ یہ فیصلے کر سکیں جوڈیشری کی طرح. تو اس میں میرے خیال میں ٹائم ہیز کم کے رولز کو چینج کیا جائے اور ان کو انڈیپینڈنس دی جائے. اور جو ہمارے یہ ہر 6 مہینے, ایک پہلے مطلب 4 سال بعد پرابلمز آ رہی تھی, پھر 3 سال بعد, پھر 2 سال بعد, پھر 1 سال بعد, اب 6 مہینے, اب 3 مہینے بعد پرابلمز آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. لانگ ٹرم پلان کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. یہ ہمیں بڑی مشکلات ہوں گی آنے والے اوقات میں, جیسے جیسے پاپولیشن اور ورلڈ ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں. دیکھیں پہلے 5 سال بعد جا کے کوئی چیز چینج ہوتی تھی, اب بہت جلدی چینج ہو رہی چیزیں. تو ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, انفارمیشن کی ضرورت ہے, ڈیٹا کی ضرورت ہے, اور انالیسس کی ضرورت ہے, اور اس کے بعد دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بلا شبہ. دوستو, آپ نے رضی الدین صاحب کی باتیں سنی. ان کا یہ انتباہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ریگولیٹری سیکٹر ہے, جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے والے, ان پہ نظر رکھنے والے, جس کو واچ ڈاگ بھی کہتے ہیں, ان کے طریقہ کار میں, ان کے اختیارات میں تبدیلی کا وقت آ گیا ہے, کیونکہ مکمل طور پہ آزاد نہیں ہیں. ہر وقت حکومت یا وزیر کی خوشامد یا ان کی خوشنودی پہ ان کا انحصار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ مرضی کی قیمتیں نہیں دے سکتے, نہ ہی یہ منصوبہ بندی کر پا رہے ہیں پیش از وقت. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ ان کا اسکوپ آف ورک اور طریقہ کار جو ہے اس میں تبدیلی کی جائے, ورنہ پاکستان وقتاً فوقتاً اور زیادہ تواتر کے ساتھ کبھی گیس کے, کبھی بجلی کے, کبھی آئل کے بحران میں مبتلا ہوتا رہے گا. اس کا براہ راست متاثر کون ہے؟ وہ اس ملک کے عوام ہیں, کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی اپنی تنخواہیں ہیں, بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں, 1-1 لاکھ روپیہ ان کو اپنی حاضری لگانے پہ مل جاتے ہیں,
وہ کراچی میں ہوں یا لاہور میں ہوں، بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ زوم اور اسکائپ میٹنگ کے ذریعے بھی یہ حاضری لگاتے ہیں 10 منٹ کے لیے، 80-90 ہزار 1 لاکھ روپے ان کو مل جاتا ہے. لیکن اصل مسئلہ پاکستان کے عوام کا ہے. اس میں کسی ایک حکومت کا قصور نہیں ہے، بلکہ ان قوانین کا ہے جن کے تحت ان اداروں کا قیام وجود میں لایا گیا ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے بقول رضی الدین صاحب کے کہ تمام لوگوں کو مل کے بیٹھ کے ان کا اثر نو، ان کے کردار کا تعین کرنا ہوگا، تبھی پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات مل سکے گی.